Welcome to our channel Hashvik Clinics. دی ڈیپ ڈائیو کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جانا ہے جو بظاہر تو ہومیوپیتھک اور نباتاتی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بہت ہی ایک گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ بالکل، یہ انسانی ذہن، جسم اور ہماری نفسیات کے ان تاریک اور پراسرار گوشوں کو بے نقاب کرتا ہے جن کے بارے میں ہم عام طور پر بات ہی نہیں کرتے۔ ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایناکارڈیم اورینٹالس، یعنی جسے عرف عام میں مارکنگ نٹ یا بھلاوا بھی کہا جاتا ہے، اس کے گرد گھومتا ہے۔ جی، مارکنگ نٹ۔ ہاں، تو اب اس سے پہلے کہ ہم اسے محض ایک عام سی جڑی بوٹی یا دوا سمجھ لیں، میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں وہ کسی میڈیکل جرنل سے زیادہ نا ایک نفسیاتی تھرلر کی کہانی لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ایک ایسی کیفیت جہاں انسان کا اپنا ذہن اس کے خلاف ہو جائے اور جہاں جسم کے اندر ایسے احساسات پیدا ہوں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، اور انسان کی اخلاقیات مکمل طور پر ایک اندرونی کشمکش کا شکار ہو جائیں۔ چلیں اس ساری پیچیدہ اور حیران کن صورتحال کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ موضوع واقعی بے حد دلچسپ و گہرا ہے۔ جب ہم ان تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو سب سے حیران کن پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ یہ مواد کس طرح اعصابی کمزوری اور شدید ذہنی تناؤ کو ہماری جسمانی علامات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جی، ہم عام طور پر یہ سوچنے کے عادی ہیں کہ ہمارا ذہن ایک الگ کھانے میں کام کرتا ہے اور ہمارا معدہ، ہمارے پٹھے یا ہماری جلد کسی دوسرے کھانے میں۔ لیکن دیکھیں، ایناکارڈیم کی جو تصویر ان ذرائع میں پیش کی گئی ہے وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے ایک انسان کی ٹوٹی ہوئی نفسیاتی کیفیت، اس کا چھپا ہوا احساس کمتری اور اس کے اندر کا خوف اس کے ہاضمے اور اعصاب پر براہ راست اور تباہ کن حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ تباہ کن حد تک، یعنی وہ پوری طرح سے اس کے جسم کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ جی، یہ محض ایک دوا کی علامات کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہن اور جسم کے اس پراسرار اور اٹوٹ تعلق کو سمجھنے کا ایک انوکھا راستہ ہے، جہاں ایک نفسیاتی زخم جسمانی تکلیف بن کر ابھرتا ہے۔ صحیح، اور اسی نفسیاتی زخم سے وہ سب سے عجیب اور نمایاں پہلو جنم لیتا ہے جسے ذرائع میں دو ارادے یا ٹو ولز کہا گیا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک انسان جو چل پھر رہا ہے، بظاہر نارمل لگ رہا ہے، لیکن اسے اندر ہی اندر شدت سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ذہن میں دو الگ الگ اور متضاد طاقتیں موجود ہیں۔ ایک فرشتے اور شیطان والی کشمکش۔ ہاں بالکل، جیسے ایک طرف کوئی فرشتہ ہے جو اسے اچھے، ہمدردانہ اور درست کاموں کی تلقین کر رہا ہے، اور دوسری طرف کوئی شیطان بیٹھا ہے جو اسے مسلسل برے، ظالمانہ اور تخریبی کاموں پر اکساتا ہے۔ اور یہ کوئی عام سی روزمرہ کی الجھن نہیں ہے کہ میں آج کیا کھاؤں یا کیا پہنوں، بلکہ مریض باقاعدہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر دو مختلف شخصیات قید ہیں جو ہر وقت آپس میں لڑ رہی ہیں۔ یہ جو دو ارادوں کی کشمکش ہے نا، اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ جدید نفسیات کے نظریات سے پہلے 19ویں صدی کے مشاہدات میں اسے کس طرح بیان کیا گیا تھا۔ یہ محض کوئی وہم نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ کیفیت اکثر ان لوگوں میں ابھرتی ہے جو شدید ترین احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، یا جنہیں ماضی میں مسلسل توہیق، برے سلوک یا انتہائی تکلیف دہ رشتوں کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان کو بار بار نظر انداز کیا جائے، اسے نیچا دکھایا جائے، تو اس کے اندر ایک لاوا پکنے لگتا ہے۔ یعنی وہ غصہ اندر ہی اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ بالکل، وہ بظاہر دنیا کے سامنے یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، یا وہ خود کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اسی کوشش میں ایک شدید اندرونی کشمکش، یا جسے ہم نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، وہ جنم لیتی ہے۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کشمکش صرف خیالات کی حد تک تو محدود نہیں رہتی نا، یہ اس کے رویے پر بڑی شدت سے اور بڑی بھیانک شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو تفصیلات ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق اس اندرونی لڑائی کے نتیجے میں مریض کے اندر شدید بے رحمی، اخلاقیات کا مکمل فقدان اور گالیاں دینے یا برا بھلا کہنے کی ایک ایسی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے جس پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ جی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بظاہر بہت شائستہ ہوں، بہت پڑھے لکھے ہوں، یا شاید کوئی مذہبی رجحان رکھتے ہوں، مگر اچانک ان کے اندر سے ایک ظالمانہ رویہ، ایک گالی گلوچ کرنے والی شخصیت باہر آنے لگتی ہے۔
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اندرونی سختی اور بے رحمی دراصل اسی دکھ اور تکلیف کا رد عمل ہے جو انہوں نے خاموشی سے سہا ہوتا ہے۔ اس شدید ذہنی دباؤ اور کشمکش کی وجہ سے ان کے لطیف جذبات جیسے مفلوج یا کند ہو جاتے ہیں۔ ان میں دوسروں کو، حتیٰ کہ بے زبان جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے یا نیچا دکھانے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کی اخلاقی حس کہیں غائب ہو گئی ہو۔ اور یہ جو گالیاں دینے کی خواہش ہے، یہ اتنی بے قابو اور اچانک ہوتی ہے کہ خود مریض اس سے پریشان اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ گالی دینا نہیں چاہتا، لیکن اس کا ایک ارادہ اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا ارادہ اسے روکنے کی، اس پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل اور تھکا دینے والی جنگ ہے۔ اور اسی جنگ کا نتیجہ ہے کہ ان کا اپنے حواس اور رویوں پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ رویوں میں اس قدر غیر متوقع ہو جاتے ہیں کہ انتہائی سنجیدہ یا افسردہ باتوں پر، جیسے کسی کے جنازے پر، یہ بے ساختہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، یہ بہت عام ہے۔ اور اس کے برعکس، جب کوئی مزاحیہ بات ہو رہی ہو جہاں سب ہنس رہے ہوں، وہاں یہ بالکل سنجیدہ، اداس یا غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ذہنی الجھنوں کی کہانی صرف رویے پر ختم نہیں ہوتی۔ یہاں سے ہماری گفتگو ایک اور دلچسپ اور پریشان کن موڑ لیتی ہے جب ہم یادداشت کے غائب ہونے کی بات کرتے ہیں، برین فاگ کی طرف۔ جی، اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ذہن مکمل طور پر تھک کر جواب دے جاتا ہے، جسے برین فاگ کہا گیا ہے۔ ہر چیز دھندلی ہو جاتی ہے اور مریض کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کے آس پاس کی دنیا، اس کے اپنے لوگ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ کسی خواب میں چل رہا ہے۔ یہ جو یادداشت کا کھو جانا اور برین فاگ کی کیفیت ہے نا، یہ ایناکارڈیم کی سب سے نمایاں اور تکلیف دہ علامات میں سے ایک ہے۔ اسے ہم ایک ایسی گاڑی کے انجن سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو بغیر تیل کے مسلسل چل رہا ہو اور آخرکار گرم ہو کر سیز ہو جائے۔ ذہن کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو مواد ہم نے دیکھا ہے اس کے مطابق یہ کیفیت خاص طور پر دو طرح کے لوگوں میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ پہلے وہ طالب علم جو امتحانات سے پہلے شدید خوف اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جسے ایگزامینیشن فنک کہا گیا ہے۔ یہ امتحانات کے خوف والی بات تو بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی جانی پہچانی ہوگی۔ وہ طالب علم جو سارا سال بہت محنت کرتے ہیں، ہر چیز یاد کرتے ہیں، لیکن امتحان کے دن اچانک ان کا ذہن بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ بالکل، ان میں اول آنے کی، خود کو ثابت کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن ناکامی کا خوف ان پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ عین موقع پر ان کی یادداشت اچانک ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ پرچہ دیکھ کر بالکل بلینک ہو جاتے ہیں اور ان کا اعتماد زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف وہ بوڑھے افراد ہیں جو عمر رسیدگی کے باعث اعصابی انحطاط کا شکار ہوتے ہیں اور یادداشت کھونے کے مرض یعنی سینائل ڈیمنشیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بنیادی وجہ اعصاب کا وہ شدید تھکاؤ ہے جو ذہن کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یادداشت کے اس طرح غائب ہونے اور ذہن کے تھکنے کے ساتھ ساتھ ایک اور وہم بہت شدت اختیار کر لیتا ہے۔ مریض کو لگنے لگتا ہے کہ کوئی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے یا کوئی ہر وقت اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع میں ایک انتہائی دلچسپ اور مشہور واقعہ درج ہے جو اس علامت کو اتنی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مشہور برطانوی کوہ پیما ایف ایس اسمتھ کا واقعہ ہے، جنہوں نے 1930 کی دہائی میں ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھائی کی تھی۔ ذرا اس واقعے کی تفصیل بتائیے گا کہ وہاں اس تنہائی میں ان کے ذہن نے کیا کھیل کھیلا۔ ایف ایس اسمتھ کا وہ واقعہ دراصل انسانی ذہن اور اعصابی تھکاوٹ کو سمجھنے کے لیے ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسمتھ ماؤنٹ ایورسٹ کی انتہائی بلندیوں پر بالکل تنہا چڑھائی کر رہے تھے۔ وہاں آکسیجن کی شدید کمی تھی، نقطہ انجماد سے گرا ہوا درجہ حرارت تھا اور جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ اپنی انتہا پر تھی۔ اس شدید دباؤ کے عالم میں اسمتھ کو اچانک اتنی شدت سے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ کوئی اور شخص بھی ان کے بالکل ساتھ موجود ہے۔ یہ احساس اتنا حقیقی اور ٹھوس تھا کہ ان کی تنہائی کا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ انہیں باقاعدہ لگا کہ وہ اس دوسرے غیر مرئیے شخص کے ساتھ ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور اگر وہ پھسلیں تو وہ شخص انہیں گرنے سے بچا لے گا۔
رکے، مطلب یہ صرف ایک لمحاتی وہم نہیں تھا کہ بس ایک سایہ سا نظر آیا اور غائب ہو گیا، بلکہ یہ احساس اتنی دیر تک رہا اور اتنا گہرا تھا کہ ان کے رویے پر اثر انداز ہوا۔ ذرائع میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اسے کچھ پیش کرنے کی کوشش بھی کی۔ جی، اور یہی اس واقعے کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ ایک مقام پر جب اسمتھ سانس لینے کے لیے رکے تو انہوں نے اپنی جیب سے منٹ کیک کا ایک ٹکڑا نکالا۔ انہوں نے اسے نہایت احتیاط سے 2 برابر حصوں میں توڑا اور مڑ کر وہ دوسرا حصہ اپنے اس غیر مریض ساتھی کو دینے کے لیے باقاعدہ ہاتھ آگے بڑھایا، اور جب انہوں نے ہاتھ آگے کیا تب جا کر اچانک انہیں ایک شدید جھٹکا لگا اور انہیں احساس ہوا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، دور دور تک صرف برف اور ہوائیں تھیں۔ او خدایا! یہ واقعہ سن کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ انسانی ذہن کس طرح انتہائی تنہائی اور شدید دباؤ کے عالم میں خود کو تسلی دینے کے لیے یا اعصابی خرابی کی وجہ سے ایک مکمل وجود تخلیق کر لیتا ہے، اور جو علامات ہم ایناکارڈیم کی پڑھ رہے ہیں وہ بالکل اسی کیفیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی اس کے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہا ہے، کوئی سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن یہ اعصابی خرابی اور دھوکہ صرف ذہن یا خیالات تک ہی محدود نہیں رہتا۔ یہاں سے ہم جسمانی احساسات کی طرف آتے ہیں، اور یقین کریں ذہن کس طرح جسم کو بیوقوف بناتا ہے یہ اس کی ایک اور عجیب داستان ہے۔ بالکل، جب اعصابی نظام اس حد تک الجھن کا شکار ہو جائے تو وہ پورے جسم میں غلط سگنلز یا پیغامات بھیجنا شروع کر دیتا ہے، اور ان تفصیلات میں ہمیں جسمانی احساسات کی جو نوعیت ملتی ہے وہ عام درد یا تکلیف سے بہت مختلف ہے۔ جی، ان عجیب جسمانی علامات میں سب سے نمایاں وہ احساس ہے جسے ایک تنگ حلقہ یا بینڈ کا بندھا ہونا کہا گیا ہے۔ مریض کو بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے مختلف حصوں کے گرد کسی نے کوئی بہت تنگ پٹی یا رسی زور سے باندھ دی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سر کے گرد کوئی پٹی کسی نے کس دی ہے، یا گھٹنوں کے گرد کوئی چیز اتنی سختی سے بندھی ہے کہ خون رک گیا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر وہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن مریض کو یہ جکڑن اتنی حقیقی لگتی ہے جیسے پٹھوں کو کسی شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ یہ جو بینڈ یا ہلکے کا احساس ہے نا، یہ ہومیوپیتھک اور طبی نقطہ نظر سے دراصل حرام مغز یعنی ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری اور اعصابی نظام کی ایک بڑی علامت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اعصاب جو پٹھوں کا کنٹرول کرتے ہیں وہ سگنل دینا کم کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مثال کے طور پر مریض کے گھٹنے اتنے کمزور اور بے جان ہو جاتے ہیں کہ اس سے لگتا ہے جیسے وہ مفلوج ہو گئے ہیں اور وہ مزید چلنے سے قاصر ہیں۔ اور اس جکڑن کے احساس کے ساتھ ہی ایک اور بہت منفرد اور خاص علامت ظاہر ہوتی ہے جسے پلگ یا کیل چبھنے کا احساس کہا گیا ہے۔ وہ پلگ کا احساس، یہ واقعی بہت عجیب ہے۔ مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے جیسے اس کی آنکھوں کے اندر، سر میں، سینے میں یا معدے میں کوئی لکڑی کا ٹکڑا، کوئی پلگ یا کوئی موٹی کیل پھنسی ہوئی ہے جو مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے اور اندر سے چبھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقد یعنی آنتوں کے آخری حصے میں بھی اس پلگ کے پھنسے ہونے کا انتہائی بے چین کرنے والا احساس ہوتا ہے۔ یہ جو آنتوں میں یا جسم کے دیگر حصوں میں پلگ کا احساس ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اعصاب کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ اسے ہم طبی زبان میں پیرسس کہتے ہیں، یعنی پٹھوں کا جزوی طور پر مفلوج ہو جانا یا ان کی طاقت کا ختم ہو جانا۔ اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، فرض کریں آپ بہت بھاری دروازہ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بازو اچانک مکمل طور پر سن ہو جاتا ہے اور اس میں جان نہیں رہتی۔ اب دروازہ لاک نہیں ہے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے پٹھوں میں دھکیلنے کی طاقت نہیں رہی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دروازہ جام ہو گیا ہے یا اس کے آگے کچھ پھنسا ہوا ہے۔ یہ تو بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ مطلب رکاوٹ دروازے میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے بازو کی طاقت ختم ہو گئی ہے جو آپ کو رکاوٹ کا احساس دلا رہی ہے۔ بالکل، اور یہی کچھ ان مریضوں کی آنتوں اور معدے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب مریض کو رفع حاجت کی شدید خواہش ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے، لیکن مقد کے پٹھے اس قدر بے جان، تھکے ہوئے اور مفلوج ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا قدرتی کام نہیں کر پاتے۔ اب چونکہ پٹھے حرکت نہیں کر رہے ہیں تو دماغ اس کیفیت کو یوں محسوس کرتا ہے کہ شاید وہاں کوئی ٹھوس چیز، کوئی پلگ پھنسا ہوا ہے جو راستہ روک رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، محض اعصاب نے پٹھوں کو پیغام دینا بند کر دیا ہوتا ہے۔
یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح ہمارا ٹوٹا ہوا اعصابی نظام ہمارے جسم کو مکمل طور پر ایک غلط اور جھوٹا احساس دلوا رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ ذہن اور اعصاب کس طرح ایک جھوٹی حقیقت کو جنم دے سکتے ہیں۔ لیکن ان سب خوفناک اور پریشان کن تکالیف کے درمیان ایک ذرائع میں ایک ایسی علامت کا ذکر کیا گیا ہے جو ان سب سے زیادہ حیران کن ہے، اور سچی بات ہے تھوڑی سی مزاحیہ بھی۔ وہ یہ کہ یہ ساری شدید علامات، چاہے وہ سر درد ہو، معدے کی تکلیف ہو، وہم ہو، اعصابی دباؤ ہو یا وہ دو ارادوں کی کشمکش، یہ سب کی سب صرف کھانا کھانے سے عارضی طور پر مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، اور ہومیوپیتھک لٹریچر میں یہ ایناکارڈیم کی سب سے بڑی اور سب سے اہم نشانی مانی جاتی ہے۔ اسے ہم ایٹنگ موڈیلٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس مریض کا معدہ جب تک خالی رہتا ہے، اس کی تمام تر جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی تکالیف عروج پر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جیسے ہی کچھ کھاتا ہے، نوالا حلق سے نیچے اترتا ہے تو اسے فوری اور جادوئی سکون مل جاتا ہے۔ وہ سر کا درد جو ذہنی مشقت سے پھٹ رہا ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شدید ذہنی دباؤ ہے یا حاملہ خواتین کی مارننگ سکنس ہے جس میں دل خراب ہو رہا ہوتا ہے، کھانا ان کے لیے امرت کا کام کرتا ہے۔ لیکن یہ سکون ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتا نا۔ جہاں تک میں نے مواد کو سمجھا ہے، یہ جادو صرف اسی وقت تک چلتا ہے جب تک ہاضمے کا عمل زوروں پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی 2 یا 3 گھنٹے گزرتے ہیں، معدہ اپنا کام مکمل کر کے خالی ہوتا ہے، تو وہ پیٹ میں شدید خالی پن اور گھبراہٹ کا احساس، جسے ذرائع میں آل گون سینسیشن کہا گیا ہے، وہ پوری شدت سے دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ مریض کو صرف کھاتے ہوئے سکون ملتا ہے، وہ ہر وقت جلدی تیزی سے اور بڑے بڑے نوالے نگلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جلد از جلد اسے سکون ملے۔ اور اسی افراتفری میں اکثر اسے کھانسی لگ جاتی ہے یا کھانا گلے میں پھنس کر پھندا لگ جاتا ہے۔ دراصل یہ تیزی سے کھانا نگلنا اسی شدید اندرونی بے چینی کا نتیجہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی بقا اسی میں ہے کہ اس کا معدہ بھرا رہے۔ اگر ہم اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے اس کا موازنہ ایک اور انتہائی مشہور ہومیوپیتھک دوا نگز وومیکا سے کریں تو دونوں کا فرق بالکل واضح اور بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے۔ نگز وومیکا کا جو مریض ہوتا ہے، اس کی تکلیف کھانا کھانے کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے، خاص طور پر جب معدہ کھانے کو ہضم کرنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے معدے میں پتھر رکھ دیے گئے ہوں۔ پھر 2-3 گھنٹے بعد جب ہاضمہ مکمل ہو جاتا ہے اور معدہ خالی ہو جاتا ہے، تب جا کر نگز وومیکا کے مریض کو سکون ملتا ہے۔ لیکن ایناکارڈیم میں پورا کا پورا نظام بالکل الٹ کام کر رہا ہے۔ مطلب نگز وومیکا کے لیے ہاضمے کا عمل ایک عذاب ہے اور ایناکارڈیم کے لیے ہاضمے کا عمل واحد سکون ہے۔ بالکل درست۔ ایناکارڈیم کے مریض کو اسی وقت سکون ملتا ہے جب وہ کھا رہا ہوتا ہے اور جب اس کا معدہ پوری قوت سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی معدہ خالی ہوا، اعصاب کا وہ سارا درد، وہم اور وہ شیطان دوبارہ جاگ اٹھتا ہے۔ یہ فرق اور یہ علامت ہمیں بہت گہرائی میں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا نظام ہاضمہ اور ہمارا دماغ کس قدر مضبوطی سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسے آج کی سائنس میں گٹ برین ایکسس کہا جاتا ہے، جس میں ویگس نرو اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب معدہ کام کر رہا ہوتا ہے تو غالباً وہ اعصابی دباؤ دماغ سے ہٹ کر ہاضمے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جس سے ذہن کو عارضی راحت مل جاتی ہے۔ یہ بات سچ میں انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ ایک شخص کے اندر کی وہ پوری نفسیاتی جنگ، وہ گالیاں دینے کی خواہش، وہ یادداشت کا کھو جانا، صرف پیٹ بھرنے اور معدے کے مصروف ہونے سے کیسے خاموش ہو سکتی ہے۔ خیر، ہم نے اعصاب، معدے اور ذہن کی تو کافی بات کر لی، لیکن ان ذرائع میں اس دوا کا ایک اور پہلو بھی ہے جو جلد سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا تعلق سیدھا نباتاتی دنیا کے ایک بہت مشہور اور زہریلے پودے سے جا ملتا ہے۔ جی، یہاں سے ہم اس دوا کے نباتاتی پس منظر یعنی پودوں کے اس خاندان کی طرف آتے ہیں جس سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ ایناکارڈیم کا تعلق پودوں کے اس خاندان سے ہے جس میں رسٹ ٹاکس یا جسے عام طور پر پوائزن اوک یا پوائزن آئیوی کہا جاتا ہے، وہ شامل ہے۔ پوائزن اوک، جس کا نام سنتے ہی ان لوگوں کو خارش شروع ہو جاتی ہے جو کبھی اس کے قریب سے گزرے ہوں۔ جی بالکل، پوائزن اوک ایک ایسا جنگلی پودا ہے جس کے پتوں کو اگر انسانی جلد چھو لے تو وہاں انتہائی شدید قسم کی الرجی، سرخی اور پانی بھرے چھالے بن جاتے ہیں جن میں ناقابل برداشت خارش ہوتی ہے۔ اب چونکہ ایناکارڈیم کا تعلق اسی زہریلے خاندان سے ہے
تو ہومیوپیتھی کے اس بنیادی اصول کے تحت کہ زہری زہر کو مارتا ہے، یہ دوا ان لوگوں کے لیے ایک زبردست تریاق یا اینٹیڈوٹ کے طور پر کام کرتی ہے جو پوائزن اوک کے زہریلے اثرات کا شکار ہو گئے ہوں۔ یہ جلد پر ابھرنے والے سرخ چھالوں، شدید خارش اور ایگزیما کو ٹھیک کرنے کی لاجواب صلاحیت رکھتی ہے۔ اور جو مواد ہم نے دیکھا ہے اس میں جلد کے حوالے سے کچھ بڑی مخصوص اور عجیب علامات کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ مریض کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بار بار مخصوص مسے بن جاتے ہیں اور ان ہتھیلیوں پر ایک عجیب سا چپچپا اور ناگوار پسینہ آتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ چیز لکھی ہے کہ خارش کی تکلیف کھجانے سے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے، اور اگر مریض گرم پانی سے غسل کرے یا گرم پانی کا استعمال کرے تو بھی اس کی جلدی تکالیف میں شدید اضافہ ہوتا ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم اعصابی اور جسمانی رجحان یہ ہے کہ اس دوا کے زیر اثر آنے والی علامات میں اکثر دائیں سے بائیں جانب منتقل ہونے کا عمل پایا جاتا ہے۔ یعنی درد، خارش یا کوئی بھی تکلیف پہلے جسم کے دائیں حصے، دائیں بازو یا دائیں ٹانگ میں شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سفر کرتی ہوئی بائیں طرف چلی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ان بظاہر چھوٹی چھوٹی علامات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ دائیں سے بائیں سفر کرنا، ہتھیلیوں پر مسوں کا ابھرنا اور گرم پانی سے تکلیف کا بڑھ جانا، یہ سب مل کر اس دوا اور اس کے مریض کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اور وہ تصویر واقعی ایک ایسے انسان کی ہے جو اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا ہے، ایک ایسا شخص جس کا اعصابی نظام مکمل طور پر تھک کر ہار مان چکا ہے، جس کا ذہن اور جسم دونوں ایک انجانے خوف، احساس کمتری اور کمزوری کا شکار ہے، اور جس کی جلد تک یہ گواہی دے رہی ہے کہ اندرونی طور پر، نفسیاتی طور پر کچھ بہت گہرا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس ساری طویل اور گہری گفتگو کا آخر کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں ایک ایسی قدرتی دوا کے حیران کن اثرات کو دیکھا جو انسانی ذہن کے تاریک اور روشن پہلوؤں کی اندرونی کشمکش سے شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف امتحانات کا وہ مفلوج کر دینے والا ڈر، اچانک یادداشت کا غائب ہو جانا، دوسری طرف گالیاں دینے اور ظلم کرنے کی ناقابل تسخیر خواہش، اور پھر یہ عجیب و غریب حقیقت کہ محض معدے میں کھانا چلے جانے سے یہ سارے جن بھوت عارضی طور پر سو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں اور اس کا نچوڑ نکالیں تو ایناکارڈیم کا یہ مطالعہ ہمیں انسان کے بارے میں ایک بہت بڑا اور بنیادی سبق سکھاتا ہے۔ وہ یہ کہ انسانی جسم کو اور اس کے تجربات کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہماری یادداشت، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہمارے معدے کا نظام، ہماری جلد کے چھالے اور سب سے بڑھ کر ہماری اخلاقی یا نفسیاتی حالتیں، چاہے وہ ہمدردی ہو، بے رحمی ہو یا احساس کمتری، یہ سب الگ الگ جزیروں پر کام نہیں کر رہے۔ یہ سب ایک انتہائی پیچیدہ، حساس اور حیران انگیز اعصابی اور حیاتیاتی نظام کا حصہ ہیں۔ جب اندرونی طور پر کہیں لاشعور میں کوئی گہرا عدم توازن پیدا ہوتا ہے تو وہ بے وقت ہمارے ذہن کے ارادوں، ہماری اخلاقیات کی دیواروں اور ہمارے جسم کے پٹھوں سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور گہری سوچ چھوڑنا چاہتی ہوں جو اس مواد کے بالکل آخر میں ہمیں ملی اور جس نے مجھے ذاتی طور پر بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کیا۔ ہم نے اس دوا کی علامات میں پڑھا کہ اس کیفیت کی انتہا پر مریض کو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مردوں کی آوازیں سن رہا ہے، وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں وہ ان سے کلام کر رہے ہیں، اور پھر وہ ڈبل ہونے کا احساس جیسے ایف ایس اسمتھ کے ساتھ ماؤنٹ ایوریسٹ پر ہوا، یہ یقین کہ کوئی اور آپ کے بالکل ساتھ چل رہا ہے جو اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ آپ خود ہیں۔ یہ واقعی بہت برا اسرار ہے۔ ہاں، اور یہ بات ہمیں ایک بہت گہری اور شاید تھوڑی سی خوفناک سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر محض ایک معمولی سا کیمیائی، اعصابی یا نفسیاتی بگاڑ، تھکاوٹ یا دباؤ کا ایک لمحہ انسانی ذہن میں اتنی حقیقی ٹھوس آوازیں یا ایک مکمل غیر مریض ساتھی پیدا کر سکتا ہے جس کے لیے ہم اپنا کھانا تک بانٹنے کو تیار ہو جائیں، تو پھر ہماری حقیقت اور ہمارے وہم کے درمیان کی لکیر دراصل ہے کتنی باریک؟ کیا ہمارا شعور، ہمارے یہ حواس، ہماری آنکھیں اور کان واقعی اتنے ہی قابل اعتبار ہیں جتنا ہم ساری زندگی پورے یقین کے ساتھ انہیں سمجھتے آئے ہیں؟ یا پھر ہماری یہ پوری دنیا جسے ہم دن رات محسوس کرتے ہیں محض ہمارے اپنے ہی ذہن کے بند کمرے میں بنا ہوا ایک کھیل ہے جو ذرا سے اعصابی خلل یا دباؤ سے بالکل ایک نئی، انجانی اور خوفناک شکل اختیار کر سکتا ہے؟
اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا سوال ضرور ہے جو ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں وہ کتنا حقیقی ہے اور کتنا محض ہمارے ذہن کی پیداوار۔ اسی گہری اور پراسرار سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس پیچیدہ سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے جائزے تک کے لیے اپنا اور اپنے ذہن کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.